ہم زندہ کیسے ہیں؟ ہم گناہ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے، اللہ کی نافرمانی کرنے میں پیچھے نہیں، اور اللہ دینے میں پیچھے نہیں۔ اللہ ہمیں دے رہا ہے، نواز رہا ہے، اور جتنا اللہ دیتا ہے اتنے بڑے ہم نافرمان بن جاتے ہیں۔ تو ہماری اصلاح کون کرے گا؟ ہم کیسے راہ راست پر آئیں گے؟ تو ان علماء کرام کی باتوں کو ہمیں سننا ہوگا۔ سال گزشتہ جب یہ جلسہ منعقد ہو رہا تھا، پروگرام چل رہا تھا، تو ہم سبوں کے بیچ پیر طریقہ حضرت علامہ مولانا عرفان صاحب مظاہری رحمت اللہ علیہ ہم سبوں کے مابین موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو بہت جلد ہم لوگوں کے حساب سے اپنے پاس بلا لیا۔ ہم لوگ سمجھ نہیں پائے اور ہمیں لگتا تھا کہ حضرت ابھی ہمارے درمیان میں رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، اللہ نے اس کا علم کسی انسان کو دیا ہی نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ زمین کے کس حصے میں ان کا انتقال ہوگا، وہ اللہ کے پیارے ہوں گے۔ اور حضرت کے دنیا سے گزرنے کی اور وفات کی اور انتقال کی خبر جب ہم لوگوں نے سنی تو ہم لوگ بہت زیادہ غمگین بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے، اور ہم لوگ بھی دور تھے۔ جب حضرت کا جنازہ لایا گیا تو ہم لوگ شامل نہیں ہو سکے، افسوس رہ گیا، لیکن جہاں تھے وہیں سے حضرت کے لیے دعا اور ایصال ثواب کا ہم لوگوں نے اہتمام کیا۔ آج ہمارے بیچ حضرت والا نہیں ہے، لیکن حضرت نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو محسوس کر لیا تھا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو کشف کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر کچھ ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں، القاء کر دیتے ہیں کہ ان کو محسوس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کے گزرنے سے پہلے حضرت نے اپنے صاحبزادے بالکل لائق اور بہت ہی بہترین سچا جانشین حضرت مفتی سفیان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بیچ ہے، اور حضرت کا جب ہم لوگ بیان سنتے ہیں تو حضرت کی یاد آتی ہے۔ اور جب مفتی صاحب کچھ کلام سناتے ہیں، مفتی سفیان صاحب ابھی ہمارے یہاں برت اللہ میں گئے تھے اور حضرت کا بیان ہوا تھا مفتی صاحب کا، سفیان صاحب کا، تو ہمیں لگ رہا تھا کہ حضرت مولانا عرفان صاحب ہی کلام پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ صفات اور باتیں جو ان کے اندر تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب کے اندر ان کو منتقل فرما دیا، اور یہ قربت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نواز دیا ہے اور دے دیا ہے۔ ان کی محبت میں، ان کی دعوت پر ہم آپ حضرات کی خدمت میں آئے ہیں، اور بھی علماء کرام یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ کو سبھی کو سننا ہے اور اپنی اصلاح کرنا ہے۔ حضرت نے جو ہمیں مشن دیا، حضرت کا جو کام تھا، ہمارے لیے وہی ضروری ہے کہ حضرت کے مشن کو ہم آگے بڑھائیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کا چھوٹا سا حصہ پڑھا ہے، چھوٹی سی آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب ایمان والوں سے کہتے ہیں، سب سے کہتے ہیں کہ چھوڑ دو ظاہری اور باطنی ہر طرح کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ یہ جو تم گناہ کرتے ہو اور گناہ کے کرنے کی وجہ سے تمہارے دل جو سیاہ ہو جاتے ہیں اور اس میں گندگی بیٹھ جاتی ہے، پھر خدا کی باتوں کا اثر اس دل پر نہیں ہوتا ہے، تو تم گناہوں کے راستے کو چھوڑ دو، گناہ کے کام کو چھوڑ دو، ہر وہ عمل اور کام چھوڑ دو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق ظاہر سے ہو یا اس کا تعلق باطن سے ہو، چاہے اس کا تعلق ظاہر سے ہو چاہے اس کا تعلق اندر سے ہو۔ ہمیں ان گناہوں کو چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ فرمایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ جو لوگ دنیا میں گناہوں کو کمائیں گے، گناہوں کو اکٹھا کریں گے، اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے بھر لیں گے، تو ان گناہوں کی سزا اس کو آخرت میں ملے گی۔
اس لیے ہمیں آخرت کو بنانا ہے، قبر کی زندگی کو روشن کرنا ہے، آخرت کی زندگی کو روشن کرنا ہے۔ اور گناہ والے راستے پر ہم چلیں گے، اللہ کو ناراض کرنے والے راستے پر ہم چلیں گے تو ہماری قبر روشن نہیں ہوگی، ہماری آخرت روشن نہیں ہوگی۔ اور دنیا میں ہم رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ دنیا کی چھوٹی سی اور مختصر سی زندگی میں ہم اپنی آخرت کی زندگی کو بنا لیں، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہوگا، ہم وہاں سے واپس نہیں آ سکیں گے۔ دنیا میں آدمی کمانے کے لیے جاتا ہے، دوسرے شہر میں جاتا ہے، نوکری کرنے جاتا ہے، کام کاج کرنے جاتا ہے، تو 6 مہینے میں 4 مہینے میں گھر واپس آ جاتا ہے۔ لیکن جو آخرت کے سفر پر نکل جاتا ہے تو نہ کوئی واپس آیا ہے نہ کوئی واپس آئے گا، اس کی دنیا کی زندگی ختم ہو گئی اور ایک ایسی زندگی میں چلے گئے جو وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الدنیا خلقت لکم، اے لوگوں دنیا کو خدا نے تمہاری ضرورت کے لیے بنایا ہے۔ جب اللہ نے زندگی دی ہے تو اللہ روزی بھی دے گا، دنیا کی چیزوں سے تم فائدہ بھی اٹھاؤ گے، دنیا میں تمہیں جو ضرورت پیش آئیں گی اللہ تعالیٰ ان کو پورا بھی کرے گا۔ لیکن اے لوگوں تم سب سن لو، تم سبوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، لیکن تم کو جو بنایا ہے، تم کو جو ایمان والا بنایا ہے، نبی کی امت والا بنایا ہے، قرآن کی امت والا بنایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری آخرت کی زندگی بن جائے اور صبر جائے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان کو اور جنات کو خاص طور پر اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا ہے۔ آج ہم نہ عبادت کرتے ہیں نہ بندگی کرتے ہیں، دنیا میں اس قدر ہم الجھ گئے ہیں اور پھنس گئے ہیں، نہ ہمیں خدا یاد آتا ہے نہ آخرت کی زندگی ہمیں یاد آتی ہے۔ لگتا ہے کہ ہمیشہ ہمیں دنیا ہی میں رہنا پڑے گا۔ آدمی دنیا کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، شاندار گھر بناتا ہے، عالیشان محل بناتا ہے، لیکن جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھر دنیا ہی میں رہ جاتا ہے اور ایک چھوٹا سا گھر بنا کر کے قبر تیار کر کے اس کو اس قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے۔ وہاں سوال جواب ہوتے ہیں، زندگی کے اعمال پوچھے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا اللہ کون ہے بتاؤ۔ تو اگر دنیا میں اس نے اللہ کو یاد کیا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کام کیا ہے، اپنے آپ کو جنت والے راستے پر ڈالا تھا، اپنے آپ کو نبی والے راستے پر ڈالا تھا، اپنے آپ کو آخرت بنانے اور سنوارنے والے راستے پر ڈالا تھا، تو جو دنیا میں اللہ کو نہیں بھولا وہ قبر میں بھی اللہ کو نہیں بھولے گا۔ وہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور سوال ہوگا تمہارا دین کیا تھا؟ اگر ہم نے دنیا میں نمازوں کا اہتمام کیا، شریعت پر چلنے کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، زکوٰۃ نکالنے اور دینے کا اہتمام کیا، حج بیت اللہ کے لیے ہم گئے جو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، تو آسانی کے ساتھ وہ بندہ جواب دے گا میرا دین اسلام تھا۔ آج ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، کام ہمارے ایمان والے نہیں ہیں۔ آج ایمان والا جھوٹ بولتا ہے، آج ایمان بھی ہے اور دھوکہ بھی دیتا ہے، ایمان بھی ہے اور برائی کے اندر مبتلا بھی ہے، اور ایسی برائی اور ایسے گناہ کہ اللہ کی پناہ ہم زندہ کیسے ہیں۔ ہم گناہ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے، اللہ کی نافرمانی کرنے میں پیچھے نہیں، اور اللہ دینے میں پیچھے نہیں۔ اللہ ہمیں دے رہا ہے، نواز رہا ہے، اور جتنا اللہ دیتا ہے اتنے بڑے ہم نافرمان بن جاتے ہیں۔ تو ہماری اصلاح کون کرے گا؟ ہم کیسے راہ راست پر آئیں گے؟ تو ان علماء کرام کی باتوں کو ہمیں سننا ہوگا اور ہمیں اصلاح کرنی ہوگی، اپنے آپ کو صحیح راستے پر ڈالنا ہوگا، لانا ہوگا، اس لیے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ان الدنیا ملعونۃ، اے لوگوں سن لو، یہ دنیا تو ملعون ہے، خدا کی لعنت اس کے اوپر اترتی ہے۔ وہ ملعون ما فیہا، اور جو کچھ دنیا اور دنیا میں ہے سب پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار اترتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جن پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، جو لعنت سے بری ہیں۔ الا ذکر اللہ، مگر اللہ کا ذکر ایسا ہے
کہ جو ذکر کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، خدا کی لعنت اس پر نہیں اترے گی۔ ہم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے دلوں پر زنگ چڑھا ہوا ہے، ہمارے دل گندے ہو گئے ہیں، اس میں نور بھرنا ہے، ایمان کا نور داخل کرنا ہے۔ تو داخل اگر کریں گے تو ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا۔ جو آدمی جیسی صحبت اختیار کرے گا، جیسے لوگوں کے ساتھ رہے گا، ویسا ہی اثر اس کے اوپر آئے گا۔ جو آدمی گندا ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، شرابی ہوتا ہے، کبابی ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، تو اس کے دوست بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ کا سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، تو وہ سچوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ دولت آپ کو ملے گی اللہ والوں کی صحبت میں۔